رسول اکرم نے امیر المومنین کو غدیر میں امام بنایا تھا، حضرت زہرا ہونے والے امام بنایا تھا. پھر آج علی امام، علی کو کیوں امام کرو؟ کہا علی کا آپ کا سب کیا غدیر میں علی کو من کنت مولا فقط علی مولا، جس کا میں ولی سرپرست حاکم سربراہ ان کی سوسائٹی کا حکومت کا ہوں، اس کا سربراہ آج کے بعد علی مرتضیٰ ہوں گے. اس راوی نے پوچھا عام نام کس راوی کا ہے؟ تو پھر حضرت علی نے اپنا حق کیوں نہیں لیا ان سے؟ علی کا حق سب اور علی نے حق کیوں نہیں دیا؟ یہ جب انہوں نے کہا حضرت زہرا نے حدیث بیان کی، مثل الامام کمثل الکعبہ تؤتی ولا تؤتی. امام کی مثال کعبے کی ہے اور کعبے کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں، نہ کعبہ لوگوں کے گھروں میں آتا ہے. یعنی یہ فرما رہے ہیں علی کا حق غصب ہو گیا، اس امت کے سامنے ہو گیا. یہ امت میں ہی سو گئی اپنے کام کا جو دنیا کے فون میں غافل نہیں، علی کا حق غصب ہوا. اب حق لینا علی کا، علی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے. علی امت کا کعبہ ہے، امت کا دل ہے، اور اس کعبے تک جس طرح حاجی حج کرنے کے لیے سکردوں سے کعبے جاتا ہے، خرچہ کر کے سفر کی مشکلات برداشت کر کے، یہ نہیں کہ آپ کسی نے یہ کہیں میں حاجی بننا چاہتا ہوں کعبے کو ادھر بلانا چاہتا ہوں، یہ الٹی گنتی ہے، یہ حج نہیں ہے. یہاں سے مالی صلاحیت، فکری صلاحیت، جسمانی صلاحیت، دور دراز اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا کر کعبے کے گرد 7 طواف لگائیں تو پھر میں اور آپ حاجی کہلاتے ہیں. اسی طرح انسان اس وقت کہلائیں گے جب سوسائٹیز اپنی زندگی کے کعبہ امام کو تلاش کرے اور اس امام برحق کے گرد اپنی زندگی کے طواف کو کمپلیٹ کرے. ورنہ اگر امام نہ ہو زندگی میں، امام کو مائنس کر دیا جائے معاذ اللہ، وسائل ہو، ٹیکنالوجی ہو، روزگار ہو، کھانا پینا ہر چیز، تو اس امت کی مثال ہم و علف، علف عین لام فا، علف، ہم مقصد، ہم و غم کہتے ہیں نا، اس کا ہم و غم کھانا ہے. یہ امیر المومنین کا نازل البلاغہ میں فرمایا ہم و ہم، ان کا مقصد علف، عین لام فا علف، چارے ہوئے جو جانور کو کھلاتے ہیں. امام علی فرماتے ہیں جو لوگ امامت سے دور ہو جائیں، توحیدی نظام سے دور ہو جائیں، دین اسلام سے دور ہو جائیں، اس لیے کہ ماڈرنائز ہوں. کتنے ماڈرن ہوں گے، کتنا مقام بلند ہوگا، ان کا مقام علی نازل البلاغہ میں فرماتے ہیں ہم الف. ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت نہیں ہوتا. جس طرح جانور کا ہم و غم مقصد اسے کعبے میں لے جاؤ، کربلا لے جاؤ، کسی صحرا میں رکھو، وہ چارے کی تلاش میں ہوتا ہے. جہاں کربلا میں نجات ملنی ہے وہاں بھی چارے کی تلاش میں ہوتا ہے. اور چارہ امام کو چھوڑ کر چارہ اور کھانے پینے کی چیزوں کے اسیر ہو گئے. یہ فاسٹ فوڈ خور اس امام کو چھوڑ کر ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ وہ ماڈرنائز ہوں گے. ان کی ویلیو امام فرماتے ہیں چارہ، اماموں سے پس زندگی. اور جو امام کو چھوڑ کر صرف کھانے پینے کو مقصد بنائے ان کی قیمت کتنی ہے؟ علی فرما رہے، علی مرتضیٰ، ان کی قیمت وہی ہے جو وہ کھانے کے بعد ہضم کر کے خارج کرتے ہیں. بے ارزش، بے قیمت. اگر قیمتی ہونا چاہتے ہیں اور منتظرین کو قیمتی ہونا چاہیے، ہم نے ان 10 دنوں میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. آپ جوانان عزیز توجہ کے ساتھ ان امور کو مطالعات کے ذریعے سے، ڈسکشنز کے ذریعے سے، سوالات کے ذریعے سے اس موضوع کو آپ مزید زندہ رکھیں. اور یہ موضوع اہم ترین موضوع ہے کہ قیمتی بننا ہے منتظر میں، اور حقیقی منتظر قیمتی ہے. حدیث بیان کی آپ کی خدمت میں کہ جو بھی عصر غیبت کبریٰ میں امام کے انتظار کا حق ادا کرے. انتظار ویٹنگ کا نام نہیں ہے. کسی چوک میں، علمدار چوک میں بیٹھ کر آپ دوست کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ویٹنگ. اس نے آنا ہے، اس نے کرنا ہے، وہ دیر کر رہا ہے، وہ نہیں آ رہا، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں بیٹھا ہوں، ویٹ. انتظار امام مہدی ویٹنگ کا نام نہیں ہے، یہ غلط ہے. انتظار فرج افضل العبادہ، انتظار کچھ کرنے کا نام ہے، کسی عمل کا نام ہے، اور وہ عمل اس
نہ انتظار ہے. زہرا نے فرمایا پہلے اپنے امام کو تلاش کرو. امام آپ کی زندگی میں کعبہ ہے، اور اس امام تک پہنچنے کے لیے جو بھی تک و دو کوشش ایکٹیویٹیز آپ انجام دیتے ہو، یہ سب انتظار کرتا ہے. اس امام کے استقبال کے لیے، سوسائٹی کو تیار کرنے کے لیے جو آپ ورک کرتے ہو، ذہن بدلتے ہو، شعور پھیلاتے ہو، لوگوں کو تیار کرنے سب انتظار ہے. یعنی انتظار کا سمپل معنی جوان نازلی سی. آپ نے کسی مہمان کو دعوت دیا، کسی معزز مہمان کو، کسی عالم دین کو، مجتہد کو دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ گھر کو اس کے استقبال کے لیے تیار کرنا. ایک عالم دین کے شاہ شان ماحول ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر کارٹون بھی چلے، فلمیں بھی چلے، اور وہ عالم دین آئے توقع آپ کریں کہ آئے تو بھی بھاگ جائے گا. ایک چیز، اس عالم کو کھانا کھلانا ہے تو کھانا آپ نے اہتمام کرنا ہے. بس اس عالم کے استقبال کے لیے اور اسے کھانا کھلانے کے لیے جو جو مٹیریل چاہیے، جو جو مواد چاہیے، جتنی کوشش چاہیے، جتنی زحمت چاہیے، وہ زحمت کرنا اس عالم کا انتظار کیا جاتا ہے. اب ایک امام آ رہے ہیں، یوسف زہرا. اس امام کا انتظار کیسے کریں؟ وہ امام کیوں آ رہے ہیں؟ آیا کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم کھانے کی تلاش کریں؟ نہ نہ، اس امام کو آپ بلا رہے ہیں. الاجل الاجل یا امام زمان، الاجل آ جائیں مولا. دعائے امام زمانہ پڑھ لیا، اللہم عجل ولیک الفراج. کیوں آ رہے امام؟ کیوں دعوت دے رہے ہو؟ کھانا کھانے کے نہیں آ رہے امام. وہ امام عالمی سطح پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے آ رہے ہیں. عالمی سطح پر قرآن کی حکومت قائم کرنے آ رہے ہیں. عالمی سطح تک، میں اور آپ کے گھر سے لے کر عالمی سطح تک نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، سوء ظن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، شہوتوں کے فرعونوں کا سر قلم کرنے کے لیے آئے ہیں. انتظار کا مطلب اب کم از کم اپنے نفس کے فرعون کا سر قلم کرو. کم از کم اپنی گیدرنگ میں عدل و انصاف قائم کرو. کم از کم اپنے ماحول میں پاکیزگی لاؤ. آپ امام کے استقبال کے لیے سوسائٹی کو تیار کر رہے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آیت اللہ بہجت کا واقعہ، حدیث ثقلین اتنی تاریخ مستقلین کی تھی کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاؤں آپ کے درمیان گرا بہا. ثقلین نہیں، ایک اہل البیت اور ایک قرآن. اب آیت اللہ بہجت نے فارمولہ بتایا. آج 2023 13 اگست، شب 14 اگست، آج میں چاہتا ہوں امام زمان کہاں ہے، لوکیشن مجھے معلوم کرنا کی. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں آپ قرآن پڑھنا شروع کرو، اور قرآن اور اطرت میں جدائی نہیں ہے. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں امام زمان ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو اپنے گھروں میں امام زمان آئے، جوانان عزیز، کچھ کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا اور کچھ کنیکشنز کو ایکٹیو کرنا ہوگا. قرآن پڑھنا شروع کریں سمجھ کے، اور قرآن اور اطرت میں جدائی نہیں ہے. وہاں جہاں قرآن کا ذکر ہوگا وہاں امام زمان بھی آئیں گے. جہاں اہل البیت کا ذکر ہوگا وہاں قرآن بھی چل کر آئے گی. نوّروا بیوتکم فی تلاوت القرآن، نوّروا قلوبکم فی تلاوت القرآن. اپنے دلوں کو زندہ کرو، نورانی کرو، روشن کرو. بھلے ہمارے حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے آج ہمارے شہر میں لوڈ شیڈنگ ہے، یہ حکومتوں پہ ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن جوانان کہیں ایسا نہ ہو گناہوں کی وجہ سے میں اور آپ کے دل میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو. اس لوڈ شیڈنگ کو نورانیت میں بدلو، اور اس نورانیت میں بدلنے کا فارمولہ تلاوت قرآن ہے، امام کی اطاعت ہے. امام وہاں آتے ہیں، بس امام کعبہ دل ہو، امام کعبہ زندگی ہو. آج بہت ساری چیزیں کعبہ بن گئی ہے، اس کے گرد طواف کر رہے ہیں. آج موبائل نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے، بعضوں کے لیے چوڑیوں نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے، بعضوں کے لیے دنیاوی مال و منال کعبہ بنا اور اس کے گرد گھوم رہے ہیں. خواب بھی دنیا کا دیکھ رہے ہیں، سوچ بھی دنیا کی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. وہی دنیا پرستی کی ہے. ایک پیش نماز میں نماز پڑھائی، پیچھے جو مختلف تھا نماز ختم کرنے کے بعد کہا مولانا آپ نے آج 3 رکعت پڑھائی، 4 رکعت نہیں پڑھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے حساب کمپلیٹ ہوتا تھا. کتنا فائدہ, کتنا نفع, کتنا نقصان, کتنا قرضہ, کتنا خسارہ. آج میرا حساب باقی ہے, آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے, اس کا مطلب آپ نے کم پڑھا ہے. دنیا دلوں کا کعبہ ہو تو نماز بھی کاروبار بن رہی ہے. روٹیاں ہدف بنے جوانا نزیز, امام کعبہ دل نہ بنے, زندگی کی محفلی و سنٹرل شخصیت نہ بنے. پھر رمضان میں خواب روٹیوں کے دیکھتا ہے انسان. رمضان میں تو دل اتنا روحانی و انسان عالم بالا اور ملائکہ اور انبیاء کے ساتھ اس کا رابطہ ہونا چاہیے تھا, لیکن روٹیاں دیکھ رہا ہے, نماز میں کاروبار کر رہا ہے. لہذا اگر چاہتے ہیں ہم امام منتظر, امام مہدی کے لشکر کے حصہ بنے, پہلی کارکردگی, اور اس کے بعد اس لشکر کے سرداروں میں سے ہوئے چیلنج کو پوچھ رہے جوان. شجاعت کے میدان یہ ہیں, شجاعت کے میدان یہ ہے جوان. ہمیں غلط ایڈریس دیا گیا ہے, ہمیں غلط گراؤنڈ دیا گیا ہے اپنی توانائیوں کو خرچ کرنے کا. وہ گراؤنڈ میں اور آپ کے پوٹینشیل اور توانائیوں کو ضائع کر رہا ہے. درود پڑھے محمد و شخصیت ہے, اور اس شخصیت کے شبیہ بننے تک میدان تو نہ چھوڑے, اور 18 سال کی عمر میں شبیہ پیغمبر بن گیا ہے. یہ شجاع جوان ہے, یہ فعال جوان ہے, یہ قیمتی جوان ہے. یہ جوان چاہیے. آج امام مہدی کے لشکر میں ہم حضرت علی اکبر کے مسائل کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بس مسائل سن کے چند آنسو بہا کے پھر چلے گئے, سوشل میڈیا کے فساد میں گم ہو گئے, سوسائٹی کے فساد میں گم ہو گئے, گیدرنگ کے فساد میں گم ہو گئے, اور اپنی جوانی کی صلاحیت اور پوٹینشل جو امام زمان کی امانتیں, اس پاکستان کی سلامتی و ترقی کی امانتیں ہیں, وہ ضائع ہو جائیں. اس لیے نہیں, علی اکبر سے بہت کچھ سیکھنا ہے. ایک مطلب ضرور پڑے, تھوڑا آگے آ گیا ہے محمد شخصیات سے آپ کو متاثر ہونا ہے وہ باکردار شخصیات ہوں. ہر کسی شخصیت سے متاثر نہ ہو, اپنا لیول بڑھائیں. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے فساد میں غرق شخصیات آپ کے لیول کی نہیں ہیں, آپ کا مقام بلند ہے. اس شو کی سو دنیاوی مال و مال کے اصلی یہ کھلاڑی آپ کے لیول کے نہیں ہیں. علی اکبر سے پہلا درس کہ کیوں امام نے خدا حافظ کے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا, اس میں میسج ہے, درس ہے, درس کربلا, درس زندگی, درس استقامت یہاں ہے جوان. یہ فارمولہ ہے حسینی, خدایا گواہ رہنا, ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں, ٹیلنٹڈ, 18 سال کی عمر کا ہے. توجہ کیجیے گا, 18 سال کی عمر. ایک دوسرا, کائنات کی سب سے بڑی شخصیت رسول اکرم کو اپنا کریکٹر اسوہ بناتے ہیں, اور کسی کو اسوہ نہیں بناتے. علی اکبر سے اعظم سیکھیں. کائنات کی سب سے بڑی شخصیت, اولو العزم انبیاء سے بھی بلند رسول اکرم. بعد از خدا تو ہی بزرگ, قصہ مختصر. رسول اکرم کو اپنا رول ماڈل کراتے تھے. یہ دوسرا درس, اپنے رول ماڈل عظیم انسانوں کو قرار دے, اہل البیت کو قرار دے, امام کو قرار دے.
پھر رول ماڈل قرار دے کے بیٹے کر نہ 18 سال کی عمر میں اتنی کوشش کی. رسول اکرم کے کردار و اخلاق کے شبیہ بننا آسان بات نہیں ہے، ایک لامتناہی سفر ہے. مثلا ایک انسان ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں سے چاند پہنچ جائے، زمین سے چاند میں 94 کروڑ کلومیٹر کا سفر ہے، 5 منٹ میں 94 کروڑ کا سفر طے کرے تو حیران ہونا چاہیے. یہ غیر معمولی سفر شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر طے کیا ہے. علی اکبر نے اس سے بھی بڑا سفر، یہ زمینی سفر نہیں، معنوی سفر، بلندی کا سفر، فضائل کا سفر، شجاعتوں کا سفر، تقویٰ کا سفر، پاکیزگی کا سفر 18 سال کی عمر میں اتنا طے کیا ہے. رسول اکرم کے اخلاق، منطق، فکر، شجاعت اور رحمت کا اسوہ بن گئے، فوٹو کاپی بن گئے. یہ جوان حق رکھتا ہے ہمارا اسوہ بنے. ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اب علی اکبر کے مسائل پہ ہونے والے جوان کو حق پر پہنچتا ہے. توحید نہیں اپنی جوانی کی میں اور آپ نہیں کر رہے. میٹرک پاس کر کے جی ایک درخواست لکھ کے محلے کے ایم این اے تک پہنچتے جی تھوڑی سفارش بھی لگا کے ہمیں کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں. عمر پر کیوں لوگ میں حرام کھا رہے ہو؟ جوانی کا برابر رکھو. میٹرک تو یہ پرائمری اسٹیشن تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. یہ تو پرائمری تھا. پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے بھی، پی ایچ ڈی کر کے بھی آپ نہ تھکو، کیونکہ علم کا پیاسا کبھی بھی سیر نہیں ہوگا. جس دن علم کا پیاسا فل اسٹاپ لگائے کہے میں نے سارا علم پڑھ لیا، اس دن اس کی جاہلیت کا آغاز ہوتا ہے. علم کو خاتمہ نہیں ہے. میٹرک کے بعد کیوں تھکتے ہو؟ بڑھو آگے. علمی میدان میں اعلیٰ شخصیات کو اپنا کریکٹر بناؤ، اسوہ بناؤ، اس کے کریکٹر کی کاپی بناؤ. معنویات و تربیت کے میدان میں اعلیٰ شخصیات کو اپنا اسوہ بناؤ، ان کو فالو کرو. یہ چھوٹے چھوٹے عزائم کیوں؟ علی اکبر کو ماننے والے کیوں چھوٹے عزائم کے شکار ہوں؟ اور علی اکبر سے یہ سیکھے جوانان عزیز، جس طرح علی اکبر نے 18 سال کی عمر میں اپنے آپ کو رسول اکرم کی کردار کی شبیہ بنایا. کم از کم ہم یہ تڑپ اپنے اندر ایجاد کریں اور اس لائن، اس ڈائریکشن میں ہم کام کرتے رہیں کہ ہم لشکر امام مہدی، وہ لشکر جو سلیکٹڈ افراد کا ہے، ٹیلنٹڈ افراد کا ہے، قابل ترین افراد کا ہے اور عالمی سطح کی فکر رکھنے والے افراد کا لشکر ہے. یہ نہیں کہ وہ علاقائی رنگ میں گم ہو گیا، لسانی فسادات میں گم ہو گیا. نانا، امام کے لشکر کا سپاہی اگر اسکردو میں بیٹھا ہوا ہے، فلسطین میں اسرائیل ظلم کرتا ہے، اس ظلم کے خلاف یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، عالمی فکر کا حامل ہوتا ہے. اس لشکر کے حصہ بننا پہلا چیلنج. قیمتی بناؤ اپنے آپ کو. کل بھی میں نے اس کے کیسے بن سکتے، پورا روڈ میپ ان 10-11 دنوں میں دیا گیا ہے. لشکر کا حصہ بنائیے، پہلا چیلنج. ایڈمیشن ہو، امام کے لشکر میں ایڈمیشن ہو. اور اس کے بعد فاستبقوا الخیرات. جوانان عزیز، غلط ایڈریس دیا گیا ہے. موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آگے نہ نکلو، آگے کوئی درخت آ جائے گا. زندگی آپ کی امانت ہے امام زمان کی. موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آگے نکلنے والے کو آوارہ کہا جاتا ہے. تقویٰ و فضیلت کے میدان میں سبقت لے جائے اسے متقی کہا جاتا ہے، اسے متقیوں کا امام کہا جاتا ہے. اس ریس میں جوان آگے ہوں، اس ریس میں جوان چمپئن ہو. امام مہدی کے لشکر کے سرداروں میں سے ہونے کا عزم کرے. جس طرح جناب اسامہ رسول اکرم کے آخری ایام میں 23 سال ایک جوان یہ امام رسول اکرم کے لشکر کا سردار بن گیا. 23 سال جوان اتنا اپنے کریکٹر کو بلڈ اپ کیا، اپنے آپ کو محفوظ کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کو کہا اس کو امام مان کر فالو کرو ورنہ آپ کی نجات نہیں. امام مہدی کے لشکر کے سرداروں میں سے ہونے کا عزم ایجاد کرے. یہ عزم کہاں سے ملے گا؟ یہ عزم آئے اہل بیت کی سیرت کو پڑھے ہم، اور خصوصاً امام سجاد کو پڑھیں گے. امام بہت مظلوم امام. اس امام سے عزم لے کہ کیسے صفر سے کام شروع کر کے اوج تک پہنچا جاتا ہے، کیسے مایوس کن حالات کے اندر بھی مایوس ہوئے بغیر سوسائٹی کی کایا پلٹ دی جا سکتی ہے. کیسے روایت کے مطابق امام سجاد کو
امام حسین کی شہادت کے بعد 3 افراد امام کی راہ پر گئے. ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاثہ. 3 یا 4 لوگ امام کی لائن پہ خط پہ باقی تھے، باقی مرتد ہو گئے تھے، مرتد سے بعد چھوڑ گئے تھے، لا تعلق ہو گئے. مایوسکن حالات. قاتل سوسائٹی کو امام سجاد نے، قاتل حسین، قاتل امام سوسائٹی کو امام نے عزم کے ساتھ تبلیغ کی، کوشش کی، بدل کر ناصر امام سوسائٹی کو بدلا. یہ چیلنج اس امام سے عزم ہے. لیکن امام سجاد امام زمانہ بلندتر صلوات. لیکن یہ امام بہت مظلوم امام ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں نے ظلم کیا، وہ مظلومیت کے چکر ہے، لیکن اس لیے مظلوم ہے خود شیعوں کو نہیں پتہ. امام جب امام سجاد کے تصور آتے کیا آتے ذہن میں؟ بیمار امام، بیمار کربلا شفا دے دے، بیمار امام. امام تقریباً 60 یا 57 سال کی عمر گزری آپ کی. اس میں تقریباً چند مہینے مریض ہوئے ہیں. اب آپ بتائیں ایک شخص کی 60 سال عمر ہو، 60 سال عمر پوری مجاہدت میں گزری ہو، 2 مہینے بیمار ہو، اس کو مجاہد کہیں گے یا بیمار کہیں گے؟ کتنا ظلم ہے. بیمار امام کا تصور ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو کیا آئے گا؟ بیمار کیا کرتا ہے؟ بیمار کوئی کام کرتا ہے؟ کسی دشمن سے لڑتا ہے؟ تبلیغ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے، خود اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ڈیویشن ہے، انحراف ہے. وہ بیماری بھی امام سجاد کی مجاہدت تھی، وہ بیماری بھی حکمت خدا کے مطابق تھی. امام کی کل زندگی مجاہدت پر مشتمل ہے. یہ بیمار امام نہیں، شجاع امام، مجاہد امام، متحرک امام، پر امید امام، امام سجاد. امام سجاد. دوسرا کانسیپٹ آتا ہے جی رونے والا امام، بس روتے رہے ہیں، 40 سال تک روئے، خون میں آنسو بہائے. اس رونے کو سمجھو، اس رونے کے اندر بھی انقلاب ہے، اس رونے کے اندر بھی ظلم کے خلاف قیام ہے، اس رونے کے اندر بھی مظلومیت کی حمایت ہے، اس رونے کے اندر بھی امام کو اپنی زندگی کا کعبہ بنانے کا عزم موجود ہے. اس رونے کے اندر بھی مروان جیسے، یزید جیسے طاغوتوں کا سر قلم کرنے کا جذبہ و عزم موجود ہے. یہ رونا ان رونے والوں کی طرح نہیں جو ہماری سوسائٹی میں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور جن کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے اور اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتے اور وہ ان کا کام رونا دھونا ہے. نہ، یہ گمراہی ہے. یہ رونا تربیت کا رونا تھا. یہ رونا ظلم کے خلاف امت کے قلب کے اندر ایک آتش فشاں ایجاد کرنا تھا، اور اس رونے نے نتیجہ دیا. امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کا حوضے کو افراد، اسٹوڈنٹس کس نے دیے؟ امام سجاد کے رونے نے دیے. ہماری سوسائٹی کے رونے والوں کی طرح نہ شمار کرے اس امام کو. یہ رونا خود ایک سیاسی ٹیکٹک ہے، ایک انقلابی ترین اقدام ہے، مبارزہ ہے، قیام ہے. ایک اور کانسیپٹ آتا ہے امام کے بارے میں، جی امام نے تو دعائیں پڑھی ہیں، اخلاقی واعظ و نصیحت کی ہیں. اخلاقی واعظ و نصیحت کرنے والا، دعائیں پڑھنے والا، ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ کیا ہے؟ دعا پڑھنے والا جی اس کو کوئی سیاست سے سروکار نہیں، تعلیم کاروبار سے کوئی سروکار نہیں، وہ کسی مسجد کی خوشیاں نشین ہو کر دعائیں پڑھتا رہتا ہے اور اخلاقی درس دیتا ہے. جی یہ دنیا ہے، بری چیز ہے، دنیا کو چھوڑ دو اور آپ اپنا قبلہ درست کرو. نہ، اس معنی میں نہیں، اس معنی میں اخلاقیات نہیں دی امام نے. امام کی دعائیں اور امام کے اخلاقیات بہت بڑے مفاضات ہیں. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کیوں جوانان سوال ابھرنا چاہیے آپ کے ذہن میں، اور اس سوال کے جواب پڑھ کے دیں. بعض اوقات افسوس ہوتا ہے. ایک جوان نے جب ایران میں تھا WhatsApp پہ میسج کیا، اللہ صاحب ہم فلاں جگہ پہ ہیں. ایک اہل سنت بھائی نے سوال کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز پڑھی. اہل سنت بھائی نے سوال کیا سجدہ ڈال کے آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے مجھے WhatsApp کیا، فوراً بتائیں جواب، فوراً. اس کو میں نے جواب دینا بند کر دیا.
کم ہوتا ہے. میں نے کہا وہ سوال کر رہا ہے تو کم از کم اتنی عقل پیدا کریں. آپ سوال کریں بھائی. سجدے کا فلسفہ یہ کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اللہ کے اندر کے سامنے جھکنا ہے, پیشانی جھکا رہے ہیں ہم. اب ایک خوبصورت مہنگی کارپیٹ میں پیشانی جھکائیں, اس میں خضوع ہے. یہ وہ خاک کربلا جس نے حسین خون توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اس خاک میں خون ملا ہے, اس خاک پر پیشانی جھکانا کس میں خضوع جاتا ہے, کس میں توحید کا کانسیپٹ برملا ہوتا ہے. یہ سوال پوچھو آپ کیوں نہیں سجدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہو, آپ کیوں کارپیٹ پہ پڑھ رہے ہو, یہ سوال اس سے پوچھو, وہ جواب کیوں دے. بعض اوقات آپ سوال کریں, آپ سوال ایجاد کریں. آج جو یہ سوال ہے کیوں امام سجاد علیہ السلام نے دعائیں پڑھی. امام کی کتاب ہے نا دعاؤں کی, نام کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ. صحیفہ کا کاملہ بھی کہا جاتا ہے, زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے, قرآن ثانی بھی کہا جاتا ہے. دعائیں کیوں پڑھی امام سجاد نے؟ امیر المومنین نے خطبے دیے نافل البلاغہ جسے ہم نہیں پڑھتے ہیں, اور امام نے دعائیں پڑھی صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ, اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں. کیوں امیر المومنین نے خطبے دیے اور کھل کے باتیں کی, بنو امیہ کو رسوا کیا خطبوں میں. نہج البلاغہ کے خطبے میں فرمایا بنو امیہ تمہارا راستہ فرعون و شیطانوں کا راستہ ہے, اور ہم اہل بیت کبھی بھی کسی بنو امیہ کی راہ کو نہیں چن سکتے. اس کا انکار کریں گے, ان کا مقابلہ کریں گے, فرعون کے خلاف کیا ہیں. تو کیوں امام سجاد نے اس طرح کے خطبے کیوں نہیں دیے, دعائیں کیوں پڑھی؟ اب توجہ کیجیے جوانان, اب اس میں حکمت دیکھیں, ذہانت دیکھیں, دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھنا دیکھیں, اور دشمن کی حکمت عملی پر کالی ضربے دیکھیں. امام حسین کی شہادت کے بعد میں نے ابھی حدیث پڑھی, ارتد الناس بعد الحسین الى الثلاثہ. امام کی شہادت کے بعد امام سجاد کے ساتھ کتنے لوگ بچے تھے؟ اہل بیت کے گھرانے کے افراد کے علاوہ 3 یا 4 افراد. باقی آپ کو ایک اچھے انسان کے طور پر مانتے تھے, امام کے طور پر نہیں مانتے تھے, امام کے طور پر نہیں مانتے. ایک اچھا انسان ہے, اچھے انسان سے دوستی کی جا سکتی ہے, اچھے انسان کی پیروی کرنا لازم ہے, اچھے انسان کی راہ میں قربانیاں دینا لازم نہیں ہے. 3 لوگ سمجھتے تھے کہ آپ امام برحق ہیں, باقی لوگ ڈر گئے تھے, سہم گئے تھے. اب امام سجاد کے اندر حیدر کرار کی روح کو یزیدیوں نے دربار شام میں دیکھا تھا. وہاں بڑے جارحانہ انداز میں, شجاعانہ انداز میں خطاب کیا تھا کہ یزید کی تعریف کرنے والا خطیب, اسے امام نے روکا, اے خطیب جس منبر میں آل رسول کی حرمت کا دفاع نہ ہو وہ لکڑی پہ ڈیر ہے. اے خطیب تو نے یزید کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ہے, تو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا, اور یزید بھی جہنم کی آگ میں جائے گا. وہاں ایگریسولی جارحانہ انداز میں امام نے خطاب کیا تھا. اب دشمن سمجھ گیا تھا اس امام سجاد کو موقع ملے یہ تو حیدر کرار کی طرح ہمیں ختم کریں گے. اب کیا کیا, لوگوں کو ڈرایا, جدا کیا. صرف 3 افراد آپ کے ساتھ. اب آپ بتائیں, بنی ہاشم کے سب جوان مارے گئے, ایک امام سجاد حضرت تک کو شہید کیا, باقی خواتین. ایک واقعہ حملہ ہوا مدینے میں, یزید کی فوج نے حملہ کر کے مردوں کو مارا, 10,000 ناجائز افراد مدینے میں بھیجا گیا. یزید کے ساتھ لوگ ڈر گئے, امام سجاد کو چھوڑا, اور انٹیلیجنس کے ایجنسیوں کے افراد کو جگہ جگہ پہنچایا. امام سجاد جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس میں انٹیلیجنس کے افراد, جہاں خطبے دے رہے ہیں انٹیلیجنس کے افراد, جہاں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں انٹیلیجنس کے افراد. بنو امیہ کے جاسوس بر امام سجاد کو معلوم ہو گیا میرے مجمع میں سننے والے 2 بھی نہیں ہیں, 1000 انٹیلیجنس کے افراد ہیں. اب امام سجاد نے کیا حکمت عملی کرنا ہے, وہ جو 2 میرے ہیں لشکر میں سامعین میں, اور 1000 بنو امیہ کے جاسوس ہیں,
ان دو تک امیہ کی انہیں معلوم نہ ہو، بہت بڑی بات ہے نا. یعنی اسی مجلس میں جاسوس بھی ہیں اور زیادہ ہے، 90% جاسوس ہیں. 2 یا 3 بندے امام سجاد کے فالوورز ہیں. اب ان 2-3 کو اس طرح سے پیغام دے رہے ہیں کہ میرے مدد کے لیے آئے، میرے ناصر بن جائیں، میرے فوج کے سردار بنے اور دیگر گمراہ کن افراد کو بھی لائے میرے کاروان کے حصہ بنائے. لیکن ایسے بات کروں انٹیلیجنس والوں کو پتہ نہ ہو کیا حکمت عملی بتائے. دعا. امام آتے تھے، انٹیلیجنس والے باقاعدہ کاپیاں لے کر آتے تھے. امام سجاد آج امامت کے حوالے سے کیا بات کریں گے، مروان کے خلاف کیا بات کریں گے، یزید کے خلاف کیا بات کریں گے، یزید کے خلاف قیام کے حوالے سے کیا بات کریں گے. تھوڑا سا بھی معمولی بہانہ ملے امام سجاد کا بھی سر قلم کرنا تھا اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں انہیں بھی مارنا تھا. اور امام نے یہ پتہ ہونا نہیں کیا. کیسے؟ امام آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، دعا شروع کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمیں آرام سے بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اس طرح کی میٹھی باتیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی درس اخلاق دے رہا ہے، اس سے ہماری حکومت کو خطرہ پڑنے والا نہیں ہے. یہ تو آپ نصیحت کی باتیں کر رہا ہے، خود اس سے تو کوئی خطرہ نہیں. وہ غافل ہوتے ہیں. این اسی وقت امام سجاد وہ نقطہ بیان کرتے، وہ نقطہ جو عزم کرتا، جس کو سمجھ میں آتا وہ بنو امیہ کے خلاف قیام کرتا تھا، وہ قیام کرتا تھا. حتیٰ امام سجاد، میں نے شروع میں عرض کیا کتنا ظلم کیا ہم نے. بیمار امام سمجھا ہے، دعائیں پڑھنے والا امام سمجھا نہ، انقلابی ترین امام. یہ وہ امام ہے جس نے موت کو بھی سیاسی ذکر کیا ہے. امام نے فرمایا کہ اے لوگو، قال علی بن حسین، امام سجاد نے فرمایا الا ان اول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده. آپ سے قیامت میں پوچھا جائے گا آپ نے اللہ کی اطاعت کی یا نہیں کی. ایجنسی کا افراد سمجھتے تھے جی یہ تو کوئی خبر نہیں، اللہ کی اطاعت سب کرتے ہیں. وَأَن نَّبِيكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ، وہ نبی جو آپ کی طرف بھیجا ہے رسول اکرم، اس پر ایمان لائے ہو. ظاہر مروان لوگ بھی کہتے تھے نبی تو آخری نبی ہے، ہم بھی اس کے جانشین ہیں. وَأَن دِينِكَ الَّذِي كُنتَ تَدِينُ بِهِ، وہ دین جو رسول اکرم نے آئے اس دین پر عمل کیا ہے نہیں کیا، یہاں تک دعا تھی. وَأَن كِتَابِكَ الَّذِي كُنتَ تَتَوَلَّاهُ، وہ کتاب قرآن جس کی تلاوت کرنی ہے اس کا پوچھا جائے گا قبر میں. یہاں تک نارمل باتیں تھیں. بنو امیہ کی ایجنسی کا افراد کرتے ہیں تو عام باتیں کر رہا ہے، کیونکہ کوئی خطرناک نہیں، کوئی ریڈ لائن کو کراس نہیں کر رہا، کوئی قیام و انقلاب نہیں ابھار رہا، نارمل باتیں کر رہا ہے. اب یہاں امام قاری ذات لگا رہے ہیں، موت کا ذکر کر کے فلسفہ امامت کو بیان کر رہے ہیں، موت کا ذکر کر کے دنیا کے امام کا ایڈریس بتا رہے ہیں، موت کا ذکر کر کے دنیا کے امام سے غافل رہنے والے سے اس کا گریبان پکڑ کے سوال ہوگا. وہ امام مظلوم رہا، آپ ریلیکس رہے، پوچھا جائے گا. امام نے فرمایا وَأَنْ إِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّاهُ، وہ امام جس کو فالو کرنا ہے، وہ امام جسے اپنی زندگی کا، اپنی سیاست کا، اقتصاد کا، تعلیم کا، خاندانی نظام کا کعبہ بنانا ہے، جس کی اطاعت کے کعبے کے طواف لگانے ہیں. اس امام کو اگر دنیا میں بھول گئے، نمازیں، روزے، حج، زکات، انفاق لے کر آئے، تجھے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لوگ بیدار ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ لوگ سوال کرتے ہیں امام سے، مولا وہ امام کون ہے، وہ امام کون ہے. سوال ہوتا ہے امام نے، مجلس ختم. انٹیلیجنس والے کہتے ہیں اس بندے نے، امام سجاد نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ریڈ لائن کراس نہیں کی، دعائیں پڑھایا ہے، تربیت اولاد کی دعا، والدین کی دعا، فوجیوں کی دعا، امیر افراد کی دعا، خواتین کی دعا، دعائیں پڑھائی. لیکن انہی دعاؤں کے اندر انقلابی ترین باتیں امام نے پیش کی، اور انہی دعاؤں کے اندر قاتل امت کو ناصر امام امت بنانے کا فارمولہ پیش کیا. اور کچھ لوگ آئے
آنے کے بعد سوال کیا مولا یہ جو آپ اپنی دعاؤں میں بیان فرماتے ہیں کہ شرک نہ کرو شرک نہ کرو شرک نہ کرو، شرک ظلم عظیم ہے، اور قرآن کی آیات بتاتے ہو آپ، اس شرک سے کیا مراد ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے جوانان عزیز، اس امام کو سمجھیں، اس امام نے کس مایوس کن حالت میں تبلیغ و دعوت دے کر دین کو نجات دیا ہے۔ اسیر تھا دین، امام سجاد اسیر نہیں تھے، دین اسیر تھا، اس اسیر دین کو امام نے نجات دی، اس حکمت اپنی دعا کی حکمت اپنی کے ذریعے سے۔ بس صحیفہ سجادیہ صرف کتاب دعا نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ کتاب انقلاب ہے۔ آج بھی چلتی پھرتی بنوں میں آج استقبالی نظام، امریکہ کے نظام، شہوتوں کا نظام، تعصبات کا نظام، جنگ و جدال کا نظام، منشیات کا نظام، استعماریت کا نظام، اعلیٰ دماغوں کو چرا کر اپنی مشینوں کے پرزے بنانے کا نظام، یہ چلتا پھرتا آج کا ماڈرن جاہلیت پر مبنی بنو امیہ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی کتاب لشکر امت کی تربیت کر سکتی ہے، وہ کتاب صحیفہ سجادیہ ہے، نہج البلاغہ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ برائے خصوصی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ امام سے سوال کیا مولا آپ قرآن کی آیات بتا رہے ہو شرک ظلم عظیم ہے، روایات بتا رہے ہو شرک نہ کرو شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو بت پرستی نہ کرو، یہ بت ہے کیا بلا؟ کس بت کی ہم پوجا کر رہے ہیں؟ کس بت کو خدا کے مقابلے میں لانا ہے؟ یا امام سجاد ہم نے تو کسی گائے کو خدا کے مقابلے میں نہیں لایا، کسی سورج کو خدا نہیں مانا، کسی پتھر کو خدا نہیں مانا، آپ شرک 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 کی باتیں پیش کر رہے ہو۔ ظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کوئی شرک ہم نے نہیں کیا، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اس کو تو مان رہے ہیں۔ اب دیکھیں امام سجاد جواب کیسے دے رہے ہیں، فرمایا ان آیات الشرک ظاہرها فی الاسنام الظاہرہ، یہ جو آیات شرک قرآن کی اور روایات ہم بتا رہے ہیں شرک کی، اور کہتے ہیں شرک نہ کرو شرک نہ کرو ظلم عظیم ہے، خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، یہ ظاہراً تو یہ بتوں کی طرف جا رہی ہے، یہ آیات بتوں سے روک رہی ہے۔ سورج کو خدا نہ مانو، گائے کو خدا نہ مانو، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتروں کو خدا نہ مانو، یہ ظاہر ہے۔ ان آیات کے باطن کو سمجھو، میں آپ کو ان آیات کے باطن کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ ظاہر میں آپ شرک نہیں کر رہے ہو، باطن میں دیکھو تو آپ کی ساری زندگی مشرکانہ ہے۔ وَبَاطِنُهَا فِي خُلَفَاءِ الْجَوْرِ الَّذِي أَشْرِكُوا مَعَ أَئِمَّةِ الْحَقِّ، فرمایا ان آیات شرک کا باطن یہ ہے کہ مروان و یزید جیسے بت کی پوجا کرنا بھی شرک ہے۔ اس مروان و یزید کی اطاعت کے بت سے باہر آ جاؤ، آپ شرک سے باہر آ جاؤ گے۔ میں اس بت کو پاش کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ امام جس کے بارے میں قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا اس امام کی مدد کیوں نہیں کی، اس امام کو تنہائی سے کیوں نہیں نکالا، اس امام کی اطاعت کیوں نہیں کی، اور اس امام کے دشمن مروان و یزید کو رسوا کیوں نہیں کیا، وہ امام میں ہوں، میرے بارے میں سوال ہوگا آپ سے۔ اگر امامت کا سوال کا جواب دے دیا پھر آپ کی نمازیں قبول ہوگی، ورنہ امامت کو چھوڑ کر شبر نے 11 حج کیے پیدل، وہ حج اسے نہیں بچا سکے، وہ قاتل حسین بن گیا۔ امامت روح دین ہے، باقی اعمال جسم کا ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کے اندر زندگی اس وقت ہے، یہ ہاتھ اس وقت کا علامت ہے جب اس ہاتھ کا رابطہ روح کے ساتھ ہو، روح اعضاء و جوارح کو حرکت میں لاتی ہے۔ دین کا ایک عضو، ایک آرگن نماز، ایک روزہ، ایک حج، ایک زکات، ایک خمس، لیکن ان سب میں یہ جسم کی مانند ہے، ان میں جو روح جو کرنٹ آتی ہے اور انہیں متحرک رکھتی ہے وہ امامت ہے، امامت روح دین ہے۔ اگر امامت کو چھوڑ کر نماز شب بھی پڑھے اور دل کو روزے رکھیں، وہ ابن ملجم قاتل علی بنتا ہے، وہ روزہ اور نماز شب سے نہیں بچاتی۔ اور اگر امامت کو اپنا کر اور کی طرح کوئی گنہگار بھی کیوں نہ ہو، حسین کا راستہ روکنے والے ہی کیوں نہ ہو، حسین کے بچوں کو پانی سے دور خیمے لگانے پر مجبور بھی کیوں نہ کیا ہو، لیکن امام
نکال کر پاک و طاہر کر کے اس حر کو کربلا کے سرداروں میں سے قرار دیتی ہے۔ گنہگار بندے کو قیمتی بناتی ہے کربلا، اور جو امامت کو چھوڑ دے تو 11 پیدل حج کرنے والا شمر قاتل حسین، مجاہدین کے گھر میں پیدا ہونے والا عمر سعد قاتل حسین بنتا ہے۔ اصحاب کا بیٹا تھا، صحابہ رسول کا بیٹا تھا، فاتح ایران کا بیٹا تھا، مجاہد گھرانے کا بیٹا تھا، لیکن لقمہ ناپاک اسے ملا قاتل حسین بن گئے۔ امامت کو چھوڑے گر جاتا ہے انسان۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی امامت کو چھوڑے گا سوال ہوگا ہر چیز اس کی قبول نہیں۔ امامت کا امتحان پاس ہو، ہر چیز قبول۔ آخری بات نہیں، بہت سارے پیغامات اس امام کی زندگی کے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ جوان یہاں پر گزر گیا، میں ایک نقطہ عرض کروں، تعلیمی طور پر امام سجاد نے سوسائٹی کو کیسے ڈالا۔ امام سجاد نے وہ کیا کام کیا؟ 3 افراد آپ کو ملے اور 20 سال کے اندر اندر امام ہیں، 61 ہجری کے بعد 95 ہجری 35 سال تک ایسی تربیت کی۔ امام سجاد کے بعد امام باقر و امام صادق علیہ السلام کا حوزہ ہے۔ اس حوزے کے لیے بڑے فلاسفر، متکلمین، سائنٹسٹ، جابر بن حیان جیسے یہ افراد کہاں سے پیدا ہوئے؟ ان افراد کو پیدا کرنے میں امام سجاد کی کوششیں ہیں۔ کیا کیا امام نے؟ سوسائٹی میں 3 افراد آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ امام نے ایسی کوششیں کی اس پوری سوسائٹی کو امام نے کیسے بدلا، کیسے سندر سے کام کیا؟ توجہ کیجیے گا جماعت، امام نے غلاموں کو خریدا۔ غلام اس وقت معیشت کا اہم ترین ذریعہ تھا۔ غلام کوئے آج کے ہوٹل جتنی اس کی قیمت تھی، غلام باقاعدہ کمائی کا ذریعہ تھا، وہ بینک جیسی اس کی ویلیو ہوتی تھی غلام کی۔ امام نے غلام خریدے، ایک غلام کمائی کا ذریعہ تھا۔ بینک آج ایک بندے کی کا بینک کا مالک ہو، بس چھوڑ دیں، کافی ہے جگہ۔ ضرور پڑھیں غلام بینک جتنی ویلیو رکھتا تھا، ہوٹل جتنی 5 اسٹار ہوٹل سے آج کتنا کما سکتے، کتنی ویلیو ہے، اتنی ویلیو اس سوسائٹی میں غلام کی تھی۔ اور غلام پسماندہ طبقہ تھا، کوئی حقوق نہیں تھے۔ امام نے دیکھا کہ سوئی اور ان غلاموں کے ذریعے سے میں سوسائٹی میں غلام کا توجہ کیجیے گا جوانان۔ غلام کو خریدا، 1 سال تک اپنے گھر میں رکھا اور اسے پڑھایا۔ 1 سال گھر میں رکھا، پورا دین پڑھایا امام نے۔ بنو بھائی ایک انٹیلیجنس والے سمجھتے تو غلام ہے، غلام کیوں ہے؟ ہمارے گھر میں غلام ہے، غلام سے کیا کرنا ہے؟ کام لینا ہے گھر کا۔ ملازم تو حکومت کا تختہ نہیں بڑھ سکتا۔ 1 سال کا گھر کرتا، 2 3 دن غلام، اور عید غدیر یا عید فطر اس غلام کو آزاد کرتا تھا، پڑھاتا تھا 1 سال، پہلے پیسے دے کے خریدتا تھا، پھر اسے گھر میں رکھ کے تربیت میں رکھ کے پڑھا کر اس غلام کو ایک عالم دین بناتا، مکتبہ اہل بیت کا عالم بناتا۔ عالم بنانے کے بعد 3 دن آزاد کرتا۔ لوگ سمجھتے آزاد کرتے غلام چلا جائے گا، کسی اور کی غلامی کرے گا۔ آزاد کر کے اس کی جیب میں زندگی گزارنے کے پیسے ڈالتا، ڈال کے کہتا یہاں مدینے سے نکلو، افریقہ چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، یمن چلے جاؤ، جگہ بھی بتاتا اور فرماتا وہاں جا کے تو غلام نہیں رہے گا، وہاں جا کے اہل بیت کے مکتب کا مبلغ بن جانا۔ اور وہ غلام جا کر وہاں اس پورے خطے کو شیعہ بناتا۔ اس طرح سے امام نے ان 35 سالوں میں 30,000 غلاموں کو خریدا، 30,000 غلاموں کو خرید کر تربیت دی، ان کی زندگی چلانے کا وسیلہ دے کر، مال دے کر دنیا کے اقصا دور دراز مقام میں بھیجا۔ اور آج پوری دنیا کے چپے چپے میں
سے پوچھیں یہ بیمار امام ہے، یہ انقلابی امام ہے، شجاع امام ہے؟ اب اس امام نے درس دیا، بہت کچھ درس دیے، بہت کچھ سبق دیا۔ جوانان، اگر آپ کے پاس مالی صلاحیت ہے، اس مال کو پیزا کھانے میں خرچ نہ کرو، اس مال کو موبائل خرید کر اولاد کو نابود نہ کرو، اس مال کو تربیتی علمی کاموں میں امام سجاد کی طرح خرچ کرو، اس مال کے ذریعے سے ایک ٹیلنٹڈ بچے کے کیریئر کو بچاؤ اور اسے ایک ٹیلنٹڈ عالم فاضل بنا کر ایک سوسائٹی کو بدلنے میں اپنا حصہ ڈالو۔ امام سجاد کی سیرت ہے۔ اور پھر کہاں پڑھا امام نے؟ اپنے گھر میں، اپنے گھر کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا مرکز نہ بناؤ۔ یہ امام سجاد کو زخم دیتے ہیں۔ وہ یزید کی بیڑیاں اتنی زخم نہیں دیتی جتنا امام کے پیروکار کا گھر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا اڈا بن جائے، مرکز بن جائے۔ لباس بھی لوگ ہالی ووڈ کو دیکھ کر، ہیئر کٹنگ بھی لوگ ہالی ووڈ کو دیکھ کر بنائے۔ امام سجاد کے خون میں آنسو ہوتے ہیں۔ گھر کو امام سجاد نے انقلابی ترین مخلوق کی تربیت کا مرکز بنایا۔ امام زمن کے اس لشکر کے سرداروں کی تربیت کا مرکز ہم میں سے ہر ایک کا گھر ہونا چاہیے۔ اہتمام کرو، بلاؤ عالم کو، بلاؤ بچوں کو علماء سے ملاؤ، بچوں کی دوستی علماء سے کراؤ، بچوں کو علماء سے مانوس کراؤ۔ آپ عالم کو گھر بلاتے ہو، مجھے بہت غصہ آتا ہے اور غلط بات ہوتی ہے۔ عالم گھر آتا ہے، بچوں کو ایک دو مار کے دوسرے کمرے میں شفٹ کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مولانا نے نہیں دیکھا، ہم نے مارا ہے بچے کو، مولانا نے دیکھ لیا آپ کو، ناقیدیاں بھی پڑھ لی، بچے کو رکھو مولانا کے پاس۔ کیوں جی؟ وہ کھانا کیسے کھائے گا، کیسے کھائے گا؟ آج غلطی کرے گا تو سیکھے گا، لیکن اگر اس مرحلے پہ پہنچے گا، غلطی کرے گا، رسوا کرے گا۔ عالم جب گھر بلاتے ہو تو بچوں کو رکھو وہاں، اور وہاں بچوں کو مانوس کراؤ، اس آدمی کے ساتھ دوستی کراؤ، یہ بچے پھر بچیں گے۔ اپنے گھر کو مرکز بناؤ۔ میں نے یہ مجالس کا عرض کیا، حضرت عباس کی ماں سے سیکھو شہداء کا منصب کیسے ایجاد کیا جاتا ہے بچوں کے اندر۔ اپنے بچوں کے گھروں میں شہداء کی تصویریں لگاؤ، اپنے بچوں کو شہداء کا عاشق بناؤ، اپنے بچوں کو شہداء کا تعارف کراؤ، تاکہ شہداء کی پاکیزگی بچوں کے اندر آئے۔ آج پاکستان کو صرف پڑھے لکھے افراد نہیں چاہیے، بہت سارے پڑھے لکھے سی ایس ایس بیوروکریٹس نے پاکستان کو جس طرح سے لوٹا ہے، کسی ان پڑھ نے اس طرح نہیں لوٹا۔ صرف علم نہیں، علم کے ساتھ تربیت، پاکیزگی، یہ پاکیزگی پاکستان کی بقا کی ضامن ہے۔ یہ پاکیزگی شہداء سے بڑھ کر پاکیزگی کون دے سکتا ہے؟ جو اپنے وجود کو فنا کرے۔ شہداء اس انصاف اور فداکاری کا درس دیتے ہیں۔ پھر کوئی قوم شہداء کی عاشق بنے، کرپشن اس قوم سے بھاگ جائے گی، اپنی توہین سمجھے گی وہ قوم۔ لیکن ہم نے شہداء کے بجائے IMF کے زیادہ اسیر بنایا ہے، پھر دیکھیں نتائج نہیں ہو سکے۔ اپنے گھروں کو، بچوں کو شہداء کے عاشق بناؤ۔ یہ سلام فرماتے ترانہ، یہ شہداء کے کریکٹرز اصولوں کو پیش کر رہا ہے۔ یہ ترانہ عام کرو اپنے بچوں کے سامنے۔ کیوں موٹو پتلو اور اسپائڈر مین دیکھتے ہیں ہمارے بچے؟ ان کارٹونوں کے اندر میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، وہ لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں، آپ سنیں۔ ان کارٹونوں کے اندر قوم لوط بنانے کی ٹریننگ میں آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں۔ اسپائڈر مین کے ذریعے سے علی جیسے کریکٹر کو اٹھا کر وہ خصوصیات اسپائڈر مین کو دے کر نوجوان نسل کو، بچوں کو علی کے بجائے اسپائڈر مین کے عاشق بنا رہے ہیں۔ 24 قسم کی برائیاں آ رہی ہیں آج کارٹون کے ذریعے سے، فلسفہ حجاب، فلسفہ روزہ کے خلاف۔ یہ موٹو پتلو، یہ نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو، اس کے پیٹ میں آنا چاہیے۔ جب تک پیٹ میں سموسے نہ آئے، دماغ کی پتی نہیں چلتی اس کی، اور وہ دماغ کی پتی چلانے کے لیے دوسرے کی دیکھ پوری کھا جاتا ہے۔ یہ حرام خوری کا درس دیا جا رہا ہے بچوں کو غیر محسوس طور پر۔ بھوک کو اتنی خطرناک ڈراؤنی چیز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھوکے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اس وقت آپ کا دماغ بھی سو جاتا ہے۔ دماغ سو جائے تو ہاتھ بھی سو جاتا ہے، پوری باڈی سو جاتی ہے، دماغ کنٹرول ہے آپ کا۔ یعنی بھوک اتنی خطرناک ہے، آپ کے دماغ پر بھی اس کی حکومت ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا امام کھانا کھانا کھانا۔ کل یہ بچہ رمضان 1 مہینہ بھوکا رہنا ہے۔ یہ بچہ جو موٹو پتلو دیکھ کر 2 منٹ کی بھوک برداشت نہیں کر رہا، یہ کل گرمی کے روزے رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔
یہ ذہن ہم دے رہے ہیں گھروں کو شہداء کے عاشق بناؤ، گھروں کے اندر تربیتی نظام پیش کرو، اپنا مال خرچ کرو دین کی ترویج کے لیے. کتنا مال لے کر جائیں گے؟ مال خرچ کرو کیلکولیٹنگ چیزوں میں، یہ سینڈل اور چوڑیاں اور پتہ نہیں کاسمیٹک اور کن چیزوں میں ہم خرچ کر رہے ہیں نا. یہ بیوٹی پارلروں میں نہیں، بیوٹی وہاں نہیں ہے میری مائیں بہنیں، یہ پاؤڈروں کی بیوٹی ہے، اس کا حجاب ہے جو ناپاک نگاہوں کو اس سے روک کر اس کی حیا کی بیوٹی کو محفوظ رکھتا ہے. کس نے یہ ایڈریس بتا دیا؟ زینب کو ماننے والی خواتین بیوٹی پارلروں میں اپنی بیوٹی تلاش کریں. یہ تو پاؤڈروں کی بیوٹی ہے، بارش کا ایک قطرہ اسے اڑا دے گا، مصنوعی ہے. حیا اپنے اندر ایجاد کرو، اور اس حیا کے اندر اتنی بیوٹی ہے قوم کو خاک سے خدا تک پہنچانے والا راہبر اس آغوش میں آتا ہے جو آغوش باحیا ہو. زہرا کے آغوش میں حسین آیا کیونکہ زہرا باحیا ماں تھی، اور ہند کی آغوش میں یزید جیسا آیا وہ بے حیا ماں تھی. اگر عورت بے حیا ہو جائے یہ بے حیائی نسلوں میں چلی جاتی ہے، پھر کوئی بیوٹی پارلر اس پاکیزگی کی تلافی نہیں کر سکتی. امام سجاد نے بیان فرمایا برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. لیکن کتنے ہم دور ہیں امام سجاد کی سیرت سے، کتنے ہم دور ہیں امام کی معرفت سے. میں نے بہت سارے درس سے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں. پوری ڈیٹیل امام سجاد کی سیرت پر وقت چاہیے. رہبر معصم کی کتاب ہے، رہبر معصم کی 250 سالہ انسان. یہ کتاب حتماً جوانان ہر گھر میں ہونی چاہیے. اردو میں ہے 250 سالہ انسان. یہ تمام ائمہ کی زندگی کی انقلابی سیرت کو رہبر نے پیش کی. اس کتاب پہ اسٹڈیز کریں، مباحثات کریں، پڑھیں، ایک دوسرے کو پیش کریں، مطالعات کریں. دور ہیں ہم، دور ہیں. امام سجاد جو مال کما رہے تھے دین کی عظمت کا ذریعہ تھا، اور آج ہم مال کما رہے ہیں ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا رہے. یہ امام بہت مظلوم امام ہے. اس امام کو امامت کس موقع پہ ملی؟ امام کربلا میں سو رہے تھے اپنے خیمے میں. امام حسین عقیدہ کے لیے جا رہے تھے. امام سجاد کے ذہن میں آیا، بعض روایات کے مطابق امام سجاد کو نہیں اٹھا سکتے. کیسے اٹھا؟ بیمار تھے. سجاد کی بیماری کو دیکھ کر امام حسین رونے لگے. آپ کی آنکھوں کے آنسو سجاد پہ پڑے. امام سجاد بلند ہو گئے اور دیکھا بابا جان آپ اکیلے آئے ہیں، چچا عباس کہاں ہے، میرا اکبر کہاں ہے؟ امام نے فرمایا بیٹا سجاد اب امامت کی امانت آپ کے حوالے کرنی ہے. امام سجاد نے فرمایا لشکر کہاں ہے؟ چچا عباس ولی علی اکبر یہ آپ کے ساتھ زینب کبریٰ کیوں ہے، کہاں گئے؟ امام نے ایک جملے میں سب کچھ بتا دیا پورا کربلا. فرمایا مردوں میں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا، حتیٰ اصغر بھی نہیں بچا. اصغر کو بھی کربلا میں دفنا کر آیا ہوں. اب میں امامت کی امانت آپ کو دینے جا رہا ہوں. امام سجاد کھڑے ہو گئے. بابا جان میں آپ کی نصرت کرنے کے لیے چلا جاؤں. پھوپھی اماں میری تلوار مجھے دے دو، مجھے سہارا دے کر میدان پہنچاؤ، میں بابا کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے فرمایا زینب اس امانت کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارا ذخیرہ ہے. سجاد بیٹا آپ نے صبر سے کام لینا ہے. پھر واضح و نصیحتیں کی. شام غریباں، دربار شام، بازار کوفہ، بعد از مدینہ کیا ہونا ہے، بعد از کربلا مدینہ میں کیا ہونا ہے، تمام نصیحتیں کی. کتنا غریب امام ہے، کس غربت میں امامت مل رہی ہے. اتنے میں امام چلے گئے. خدا حافظ کیا اور حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی. امام سجاد امام حسین نے ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. تو کہا جاتا ہے امام سجاد زینب
اے بابا جان میں نے آپ کی فریاد سن لی ہے، میں آپ کی مدد کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ امام نے حضرت زینب سے فرمایا سجاد کو واپس کر دو، پھر امام شہید ہو گئے۔ یہاں سے امام سجاد کی امامت کا آغاز، امام کی امامت کی پہلی رات کو کہا جاتا ہے شام غریباں، غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، اسیروں کی شام، پیاسوں کی شام، تماچے کھانے والوں کی شام۔ شام غریباں میں خیمے جلائے گئے، سجاد کا خیمہ جلایا گیا، امام کا خیمہ جلایا گیا۔ زینب نے فرمایا بھائی یہ بیٹا سجاد جلنا ہے یا جلتے خیموں سے باہر آنا ہے؟ مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ پھوپھی اماں جلتے خیموں سے بچوں کو باہر نکال لو۔ اب آپ بتاؤ زینب کس کس کو نکالے؟ سجاد کو نکالے، سکینہ کو نکالے، یتیم بچوں کو نکالے، سب کو نکال کر ایک جگہ پہ رکھا، دیکھا تو زینب کی چادر نہیں ہے اور سب بچے مل گئے، 7-8 بچے گھوڑوں کے قدموں تلے آ کے مر گئے۔ حسین کی سکینہ نہیں ملتی زینب کو۔ زینب کبریٰ دیکھتی ہے کہیں نہیں ملتی، اتنے میں زینب آگے جاتی ہے، ایک کٹا ہوا سر، کٹی ہوئی لاش، پامال جس کے ہڈیاں بھی پامال، تیروں سے زخمی، اس لاش کے سینے پر سکینہ سوئی ہوئی ہے۔ زینب کبریٰ نے جگانا چاہا نہیں جاگی، اتنے میں شمر لعین نے سکینہ پہ تماچے مارے، اس پر تازیاں نے برسائے، سکینہ سے بابا کا سینہ چھوٹ گیا۔ زینب کبریٰ نے پوچھا سکینہ آپ نے بابا کو کیسے پہچانا؟ انسان پہچانا جاتا ہے یا لباس کی وجہ سے یا سر کی وجہ سے، ارے حسین کے لاشے میں نہ لباس ہے نہ سر بچ گیا، تو نے کیسے پہچان لیا؟ کہا پھوپھی اماں میں تو اپنے دادا علی کو بلانے جا رہی تھی نجف کی طرف، بابا کی لاش سے آواز آئی بلائیا بلائیا الیہ الیہ، اے میری بیٹی سکینہ بابا کا سینہ حاضر ہے۔ اگرچہ زخمی سینہ ہے، یہ مصائب دیکھیں، اب 40 سال تک تڑپ تڑپ کے امام سجاد ہو رہے ہیں۔ امام جب بھی کسی اونچے و گلی سے گزرتے، اگر کسی چھوٹے بچے کو دیکھتے، امام سجاد وہی زمین پر بیٹھتے، کربلا کی طرف رخ کر کے علی اصغر و سکینہ کو یاد کر کے روتے، اے میرے مظلوم بھائی اصغر آپ کے نتنے گلے پر اور مرا کا تیر لگا، اے میری بہن سکینہ 3 سال کی یتیمی کافی تھی، شمر کے تماچے، زندان شام کی غربت، زندان شام کا اندھیرا۔ پھر امام گوشت لینے کے لیے جاتے، قصائی کی دکان پر جاتے، قصائی دکان بند کر لیتے، ارے سجاد سوالات کریں گے روئیں گے، امام گوشت لینے آتے، قصائی سے سوالات کرتے، بتاؤ قصائی جب بھی حیوان کو مارا جاتا ہے پہلے گھاس کھلائی جاتی ہے، پھر اسے پانی پلایا جاتا ہے، پھر چاقو تیز کیا جاتا ہے، اذیتیں دیے بغیر ذبح کیا جاتا ہے۔ جب پانی کا ذکر آیا کربلا کی طرف رخ کیا، اے میرے مظلوم بابا حیوانوں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے، آپ کو پیاس کی حالت میں ذبح کر دیا گیا۔ سب کو خوشی افطاری میں ہوتی تھی، دن کو روزہ رکھے جب افطاری میں پانی لایا جاتا، غذا لائی جاتی، سب روزہ دار خوشی خوشی افطاری کی غذا کو تناول کرتے، پانی پیتے ہیں۔ سجاد کا رونا شروع ہوتا جب افطاری کے لیے پانی لایا جاتا، اس پانی میں خون کے آنسو گراتے، سجاد اے میرے مظلوم بابا، اے میرے پیاسے بابا، آپ کو پیاس کی حالت میں ذبح کر دیا گیا، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ وہ میرا بھائی اصغر جسے پانی نہیں ملا، پانی کے عوض اور ملا کا تیر ملا، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ 40 سال تک سجاد
حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے روتے رہے. اللہ